بسم اللہ الرحمن الرحیم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت 15 اور 16-17 کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل ہم نے اس سے پہلے کی ایک آیت پر غور کیا جس میں دنیا کی 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسانوں کی سرگرمیوں کا محور انہی 6 چیزوں کا حصول ہے۔ ہر دور کی قدریں، معیار، انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ تاریخ انسانی میں بھی آپ دیکھیں گے تو انہی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی گئی، ان کے حصول پر توجہ دی گئی اور انہی کو سب کچھ سمجھتا رہا ہے انسان۔ انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ دنیا اور یہ متاع دنیا اور دنیا کی یہ چیزیں ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں اور پھر اس میں پائیداری بھی نہیں ہے، استحکام بھی نہیں ہے، اس کو زوال آتا ہے اور یہ مختلف ادوار میں بدلتے رہتی ہیں، ان کی شکل و صورت بدلتے رہتی ہے، ان کی قدر و قیمت بدلتی رہتی ہے۔ انسان اپنی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کو جمع کرے اور اس کو استعمال کرے۔ اسلام کا صحیح نقطہ نظر تو یہ ہے کہ حلال روزی، حلال کمائی پر توجہ ہو، کیونکہ عبادات کی قبولیت کا انحصار بھی حلال روزی، حلال کمائی پر ہے۔ اگر کوئی آدمی رزق حلال پر سنجیدہ نہیں ہے اور کمانے کے معاملے میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے اور ہر طریقے سے مال جمع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، کہ منہ در منہ چغلی غیبت کرنے والے، تانے مارنے والے
ہلاک ہوں گے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر تانے مارتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ ڈال دیے جائیں گے، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حلال روزی کمانا، حلال روزی حاصل کرنا یہ تو عبادت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے ناجائز طریقے سے مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا، شح نفس کا شکار ہو جانا، دل کی تنگی کا شکار ہو جانا، بخل سے کام لینا، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ عبادات کے بعد رزق حلال کا حصول بہترین عبادت ہے۔ ایک صاحب جو ہیں اپنی سرگرمی دکھا رہے تھے، وہ کسی صاحب نے کہا یا رسول اللہ اگر ان کی یہ سرگرمی اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ رزق حلال کے لیے کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام ہو سکے، تو اس کا یہ دوڑ دھوپ کرنا بھی راہ للہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں صحیح نقطہ نظر۔ تو بہرحال آئیے ہم اس پر غور کریں کہ اس کے مقابلے میں آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ کیا ہے۔ کہا گیا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں وہ چیز نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہے جو آخرت میں ہے، اور دنیا کی کسی چیز کو دوام نہیں ہے جو آخرت میں حاصل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ یہ چیزیں تم کو میسر رہیں گی۔ کہا گیا قل اُنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں پاکیزہ اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور گناہ بخشوانے والے ہیں پچھلی رات میں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں، فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی متقیوں کا ذکر پہلے کرتا ہے، پھر بعد میں ان کے صفات کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفات کا ذکر ہوتا ہے پھر بعد میں سند کے طور پر یہ بات کہی جاتی کہ اصل میں یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب دیکھیے تقوی کی اہمیت اور افادیت پر ہم بہت تفصیل سے اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، یہاں بھی بات کہی گئی ہے
کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے بہت محتاط طریقے سے انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ وہاں باغات ہیں، سرسبز باغات ہیں، قرآن میں جگہ جگہ یہی بات کہی گئی ہے۔ جنت کے نیچے نہریں اور جنت کی تفصیل میں یہ خاص طور سے مضمون آپ کو ملے گا کہ وہاں باغات ہیں اور باغات میں نہریں ہیں۔ نہریں بھی دودھ کی ہے، شہد کی ہے، پانی کی ہے اور شراب طہور کی ہے۔ بڑی پاکیزہ نہریں ہیں، اس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ کیا گیا ہے کہ وہ باغات، وہ جنات جو ملیں گی اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور وہ متقیوں کے لیے ہے۔ متقی جو اس معیار پہ اتر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا، جو وہ خواہش کریں گے، جو وہ مانگیں گے ان کو فراہم کر دیا جائے گا۔ اور نزلا من غفور الرحیم کہا گیا کہ یہ غفور اور رحیم کی طرف سے سامان ضیافت جو ان کو میسر ہوگا۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا ہے۔ اول، جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاکیزہ بیویاں، تیسرے رضائے الہی۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کی نسل ان کے ذریعے سے جاری رہتی ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بعد کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائیں گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، اور ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت رہے گی، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً فراہم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں خود سونے چاندی کی کمی نہیں ہے، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے کہ جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوئی۔ بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی ہے۔ اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جائے، وہاں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی۔ البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعے کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء اور احباب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جس کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا دودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بغیر ان مویشی کے واسطے کے خود عطا فرما دی ہیں۔ یہاں حال کھیتی کا ہے، یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود مہیا ہوں گی، وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔
اور کسی کو خواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ طبرانی کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا، کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے نومائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا ہے، کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے باغات، حسین و جمیل عورتیں، اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا اور خوشنودی ہے، جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت پہنچ کر مسرور اور مطمئن ہو چکے ہوں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالاتر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور خوشنودی اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے۔ اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے نومائے جنت کے سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جنت کی یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ عالی شان محل ہیں، باغات ہیں، آدمی کی جو خواہش ہوگی وہ فراہم کر دی جائے گی، جو وہ مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، حریر، دیبا، ریشم کے لباس ہوں گے، اور جنت کا ماحول انتہائی خوشگوار ہوگا۔ مشک و عنبر کی مٹی ہوگی، کستوری کی مٹی ہوگی، اور ایک بہت ہی مسرور کرنے والی مہک ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب اتنا آرام ہے، اتنی لذت ہے، اتنا سکون ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ رضوان من اللہ، کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی تبھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ اس لیے ہماری ساری سرگرمیوں کا محور یہ ہو کہ رضا الہی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم جو بھی کام کریں اس کا مقصد یہ ہو، نیت ارادہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور اس جذبے کے ساتھ ہم عمل کریں کہ اللہ ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، ہم کون ہیں، کیا ہیں، اندر سے کیا ہیں، باہر سے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہماری ایک ایک حرکت اس کے سامنے ہے، اور پھر ایسا ہی نہیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ جس نیت، جس جذبے، جس ارادے کے ساتھ ہم عمل کر رہے ہیں، اس نیت، اس جذبے اور اس ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ تو اس طرح اپنی شخصیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دنیا کو صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے، اور دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں، دنیا آخرت کے لیے حاصل کریں، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوئیں گے وہی آخرت میں ملے گا۔ اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم اچھے کام کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کریں گے برا بدلہ ملے گا۔ انہی دو آیتوں کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، بجز ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے
کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، بجز عالم اور طالب علم کے. یہ حدیث ابن ماجہ طبرانی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کی ہے. بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بارے میں جو صحیح نقطہ نظر ہے اس کو سمجھنے، اس کو اپنانے اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کی ہم کوشش کریں. ہماری ساری سرگرمیوں کا محور یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور آخرت میں ہم کو کامیابی ملے. تو ہم جیسے دنیا کو دیکھتے برتتے ہیں، دنیا پر ہم کو یقین ہے، ویسے ہی ہمیں آخرت پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جن مرحلوں سے انسان کو گزرنا ہے اس کا احساس ہو، اس کا شعور ہو، تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ انسان زندگی بسر کر سکتا ہے.